السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل نالج او کلاک۔ اس ویڈیو میں بات کروں گی ریئلزم تھیوری آف انٹرنیشنل ریلیشنز پہ۔ پہلے میں اس کے مین پوائنٹس شیئر کروں گی کہ ریئلزم تھیوری کیا کہتی ہے، اس کے مین آئیڈیاز، مین پوائنٹس کیا ہیں۔ پھر میں کلاسیکل ریئلزم کے تھیورسٹ پہ بات کروں گی، یعنی تھیوسیڈائڈس، نکولو میکیاویلی اور تھامس ہابس کے آئیڈیاز پہ بات کروں گی۔ پھر میں نیو ریئلزم پہ بات کروں گی اور نیو ریئلزم پہ میں کینن ورلڈز کے آئیڈیاز پہ بات کروں گی۔ اس کے بعد میں ریئلزم اور نیو ریئلزم کا بیسک ڈفرنس بتاؤں گی۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا ریئلزم کو سمجھنے کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ریئلزم تھیوری آف انٹرنیشنل ریلیشنز بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ پہلے میں ریئلزم کے مین پوائنٹس شیئر کروں گی۔ فرسٹ پوائنٹ ہے پیسمسٹک ویوز آف ہیومن نیچر، یعنی ریئلزم تھیوری انسان کی نیچر سے ریلیٹڈ بہت پیسمسٹک ویوز رکھتی ہے۔ ریئلزم کہتا ہے کہ انسان بہت سیلفش ہے، ہر انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے، اپنا مفاد چاہتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اسے استعمال کیا جائے، لیکن اگر انسان کو اپنے فائدے کے لیے کسی کو استعمال کرنا پڑے تو وہ کرتا ہے۔ ہر انسان طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایون اگر ہم غور کریں کسی گروپ میں یا کسی بھی سوشل سرکل میں، اگر ہماری بات مانی جاتی ہے، ہماری بات سنی جاتی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور ہماری یہی خواہش رہتی ہے کہ لوگ ہماری بات مانیں، ہماری بات سنیں اور ہمیں ویلیو کیا جائے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پاور چاہتا ہے اور پاور کو انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ انسان کا یہ جو بھی بیہیویئر ہے وہی بیہیویئر اسٹیٹ کا ہوگا، کیونکہ اسٹیٹ کون چلا رہا ہے؟ اسٹیٹ انسان ہی چلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اسٹیٹ بہت سیلفش ہوتا ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہر اسٹیٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ پاورفل ہو، وہ پاور کو انجوائے بھی کر سکے، کیونکہ ہر اسٹیٹ اپنا سروائیول چاہتا ہے، اپنا نیشنل انٹرسٹ چاہتا ہے، چاہے اسے کسی دوسری اسٹیٹ کا نقصان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ہر اسٹیٹ پاور چاہتا ہے، پاور کو انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے اسٹیٹ ایز اے ریشنل ایکٹر۔ ریئلزم تھیوری آف انٹرنیشنل ریلیشنز اسٹیٹ کو ریشنل ایکٹر مانتا ہے، یعنی اکارڈنگ ٹو ریئلزم تھیوری آف انٹرنیشنل ریلیشنز اسٹیٹ بہت ہی امپورٹنٹ اور اوتھینٹک اینٹی ہوتی ہے پورے انٹرنیشنل سسٹم میں۔ اسٹیٹ کے پاس ہی کمپلیٹ سوورینٹی ہونی چاہیے۔ ریئلزم تھیوری آف انٹرنیشنل ریلیشنز دوسرے گروپس، نان اسٹیٹ ایکٹرز اور آرگنائزیشن کو ویلیو نہیں کرتا۔ ریئلزم تھیوری کے نزدیک صرف اسٹیٹ ہی امپورٹنٹ اینٹی ہوتی ہے اور اسٹیٹ کے پاس ہی کمپلیٹ سوورینٹی ہونی چاہیے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے انارکی۔ ریئلزم کہتا ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل سسٹم میں انارکی ہے، یعنی ہمارے پاس ایسی کوئی ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے جو سب کے لیے ایکول لاز بنائے، ہمارے پاس کوئی ورلڈ پولیس نہیں ہے جو سب کو سیکیورٹی دے، سب کے انٹرسٹ کا خیال رکھے اور سب کے سروائیول کو انشور کرے۔ ایسے انارکک سسٹم میں ہر اسٹیٹ کو اپنا سروائیول خود کرنا ہے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے خود ہی کام کرنا ہے، اور ایسے سسٹم میں ہی اسٹیٹ کی پہلی اور اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا سروائیول انشور کرے، اپنی سیکیورٹی خود ہی انشور کرے، اور ایسے انارکک سسٹم میں اپنا نیشنل انٹرسٹ خود ہی حاصل کرے، کیونکہ یہاں کوئی ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے، ورلڈ پولیس نہیں ہے جو آپ کے لیے کام کرے، آپ کے سروائیول کو انشور کرے اور آپ کو نیشنل انٹرسٹ حاصل کرنے دے یا آپ کی مدد کرے آپ کا نیشنل انٹرسٹ حاصل کرنے میں۔ تو ایسے انارکک سسٹم میں ہر اسٹیٹ سیلف ہیلپ پہ ریلائی
कर रहा है। फोर्थ पॉइंट है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी का अहम गोल होता है। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इस इंटरनेशनल सिस्टम में हर स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और इन इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए एक स्टेट को कुछ भी करना पड़े तो उसे करना चाहिए, और अगर उसे रूट या सेल्फिश या खुद गर्ड्स होना पड़े तो हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है और हर स्टेट पावर हासिल करने में लगी हुई है। क्योंकि ऐसे सिस्टम में हम तभी सरवाइव कर सकते हैं जब हमारे पास पावर होगी, जब हम स्ट्रांग होंगे। अगर हम वीक होंगे और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए सेल्फिश नहीं होंगे, खुद काम नहीं करेंगे, खुद गट्स नहीं होंगे, तो हम एक वीक स्टेट रहेंगे और हमारा हाल वही होगा जो पेलोपोनेसियन वॉर में एथेंस का हुआ था। अगर हम अपना सर्वाइवल चाहते हैं, अपना नेशनल इंटरेस्ट हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पावरफुल हों, स्ट्रॉन्ग हों, क्योंकि ऐसे सिस्टम में सिर्फ पावरफुल ही सरवाइव कर सकता है। तो अपने मफादात को हासिल करने के लिए और अपने आप को सिक्योर रखने के लिए पावर का होना बहुत ज़रूरी है पूरे इस इंटरनेशनल सिस्टम में। लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनल सिस्टम इज कॉन्फ्लिक्चुअल। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारा सिस्टम एनार्किक है, वॉर लाइक सिचुएशन है हमारे सिस्टम में, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, एनार्किक है। और ऐसे सिस्टम में हर स्टेट अपना सर्वाइवल चाहता है, अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहता है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करना चाहता है, और ये सब करने के लिए हर स्टेट हर हद तक चली जाती है। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसे सिस्टम में सिर्फ वही सरवाइव करता है जिसके पास पावर होती है, और जिसके पास जितनी पावर होती है उसके पास उतने ही इख्तियारात होते हैं, उसके पास उतनी ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए। क्योंकि अगर ऐसे सिस्टम में हमने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर भी लिया, कोई सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर भी लिया, लेकिन हमारे पास गारंटी होती नहीं कि सामने वाला स्टेट इस सिक्योरिटी पैक्ट को हमेशा निभाएगा, इसके साथ सिंसियर रहेगा और वो आगे चल के हमें कोई धोखा नहीं देने वाला, तो हमारे पास दूसरी स्टेट की कोई गारंटी नहीं होती। तो इस तरह से ऐसी सिचुएशन में हर स्टेट के साथ सिक्योरिटी डिलेमा हो रहा होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि दूसरी स्टेट क्या कर रही है या उसे कब मौका मिल जाए हम पे अटैक करने का, हमें एक्सप्लॉइट करने का। अगर हम वीक होंगे तो हम किसी भी स्ट्रॉन्ग पावर का निशाना बन सकते हैं। तो लिहाजा रियलिज्म थ्योरी एम्फसाइज करती है, जोर देती है पावर हासिल करने में। अगर आपके पास पावर होगी तो आपके पास आपकी सिक्योरिटी होगी, अगर आपके पास पावर होगी तो आप इस इंटरनेशनल सिस्टम में सरवाइव कर सकते हैं, अपना नेशनल इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को समराइज करूं तो रियलिज्म थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पावर हासिल करने पे या पावर को बढ़ाने में ज़्यादा जोर दे रही है, पावर मैक्सिमाइज करने में ज़्यादा जोर दे रही है। पहले रियलिज्म की थ्योरी कहती है कि हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, यानी कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो हर एक को सिक्योरिटी दे और उसको नेशनल इंटरेस्ट हासिल करने दे। दूसरा, रियलिज्म की थ्योरी कह रही है कि हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में हर कोई अपना इंटरेस्ट हासिल करना चाहता है, अपनी पावर बढ़ाना चाहता है, तो ऐसे सिस्टम में वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, कॉन्फ्लिक्चुअल सिस्टम बन जाता है। और ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में, ऐसे वॉर लाइक स्टेट में हम तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब हमारे पास पावर होगी या जब हम स्ट्रांग होंगे। तो हर स्टेट पावर मैक्सिमाइज करना चाह रही है अपने सर्वाइवल के लिए।
اور ہر اسٹیٹ کو سیکیورٹی ڈیلیما ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی سامنے والی اسٹیٹ یا باقی اسٹیٹس اپنی سیکیورٹی کے لیے کتنا کچھ کر رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں۔ اگر ایک اسٹیٹ 2 میزائلز بنا رہا ہے تو دوسری اسٹیٹس کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور وہ بھی کم سے کم 2 میزائلز بنانے کی پوری کوشش کرتی ہے تاکہ وہ سامنے والی اسٹیٹ کو انکاؤنٹر کر سکے۔ تو ریئلزم کی تھیوری ان شارٹ پاور میگزیمائز کرنے میں زور دیتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ ریئلزم تھیوری آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے مین پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب میں بات کروں گی کلاسیکل ریئلزم کے تھیورسٹ تھیوسیڈائڈس پہ۔ دا ہسٹری آف پیلوپوزینین وار، یہ بک تھیوسیڈائڈس نے لکھی کیونکہ تھیوسیڈائڈس کے نزدیک پیلوپوزینین وار ایک انتہائی بروٹل وار ہے جس میں ایک پاورفل اسٹیٹ ویک اسٹیٹ کو انتہائی بے دردی سے کرش کر دیتی ہے۔ تھیوسیڈائڈس کہتے ہیں کہ اسٹرانگ اسٹیٹ وہ کرتی ہے جو وہ کر سکتی ہے، یعنی کہ جس کے پاس جتنی پاور ہوگی اس کے پاس اتنے ہی اختیارات ہوں گے، اور ویک اسٹیٹ وہ کرتی ہے جو وہ کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہے، یعنی سرنڈر کر دینا، ہار مان لینا۔ اکارڈنگ ٹو تھیوسیڈائڈس اگر آپ پاورفل ہوں گے تو آپ کے پاس اختیارات بھی زیادہ ہوں گے، ورنہ آپ کا انجام وہ ہوگا جو پیلوپوزینین وار میں ایتھنز کا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ اس انٹرنیشنل سسٹم میں پاورفل نہیں ہیں تو آپ کو بھی اتنا بروٹلی کرش کیا جائے گا جیسے ایتھنز کو کیا گیا ہے۔ تو پاور حاصل کرنا اپنے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرا، تھیوسیڈائڈس یہ کہتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ کو اپنی فارن پالیسی بہت سوچ سمجھ کے بنانی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اس انٹرنیشنل سسٹم میں لمیٹڈ چوائس ہوتی ہے۔ ایسے سسٹم میں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی سوچ سمجھ کے پالیسیز بنانی چاہیے، اور تھیوسیڈائڈس کہتے ہیں کہ آپ جو بھی ڈیسیشن لیں اس کے نتائج کو اپنے ذہن میں ضرور رکھ کے لیں۔ اب بات کروں گی میں نکولو میکیاولی پہ۔ دا پرنس نکولو میکیاولی کی بہترین رائٹنگ ہے جس میں وہ پرنس کی کوالٹیز بتاتے ہیں کہ ایک پرنس کو کیسا ہونا چاہیے، ایک پرنس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اسٹیٹ لیڈر یا پرنس بننے کے لیے۔ پہلے تو نکولو میکیاولی کہتے ہیں کہ ایک پرنس کو لائن کی طرح بہادر اور فاکس کی طرح چالاک ہونا چاہیے۔ پرنس کو یا اسٹیٹ لیڈر کو حالات بھاپنا آنا چاہیے کہ کیا حالات چل رہے ہیں، کیا سینیریو چل رہا ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، اور ایسے میں وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ نکولو میکیاولی کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے یہ انتہائی خطرناک جگہ ہے لیکن یہ ایک اپارچونٹی پلیس بھی ہے۔ تو کسی بھی اسٹیٹ لیڈر یا کامیاب پرنس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ ایسے سینیریو میں جہاں پہ آپ کے پاس لمیٹڈ چوائس ہوتی ہے اپنے سروائیول کے لیے یا اپنے نیشنل انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے، تو اسٹیٹ لیڈر اور پرنس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ ایسے سینیریو میں ایسی سچویشن میں اپنا فائدہ اٹھائے، اپنا نیشنل انٹرسٹ حاصل کر سکے۔ نکولو میکیاولی کہتے ہیں کہ ایک پرنس کو پرنسپل آف کرسچن ایتھکس کے مطابق نہیں چلنا چاہیے، یعنی ایک پرنس کو روڈ ہونا چاہیے، اسے ہر حد تک چلے جانا چاہیے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اسٹیٹ کے سروائیول کے لیے۔ اگر وہ پرنسپل آف کرسچن ایتھکس فالو کرنے بیٹھ گیا، اگر وہ بھائی چارہ کرنے بیٹھ گیا، وہ لحاظ کرنے بیٹھ گیا، وہ دوسروں کا خیال کرنے بیٹھ گیا، تو اس طرح اس کا اپنا اسٹیٹ ایک اسٹینڈنگ انویٹیشن ہوگا دشمنوں کے لیے کہ وہ جب چاہیں آ کے اس کے اسٹیٹ پہ اٹیک کر سکتے ہیں، اس کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس اسٹیٹ کا لیڈر یا اس اسٹیٹ کا پرنسپل آف کرسچن ایتھکس کے مطابق چل رہا ہے، یعنی بہت لحاظ اور مروت دکھا رہا ہے، موریلٹی دکھا رہا ہے، اور وہ بالکل بھی مین نہیں ہے اپنے اسٹیٹ کے لیے یا اپنے سروائیول کے لیے۔ اب بات کروں گی میں تھامس ہابس کے آئیڈیاز پہ۔ تھامس ہابس کہتے ہیں
کہ ہر انسان کو دوسرے انسان سے خطرہ ہے، ہر شخص کو دوسرے شخص سے خطرہ ہے، ہماری زندگیاں کنٹینیوسلی خطرے میں ہیں، ہر انسان کو ایک دوسرے سے خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کب وہ اپنے مفاد کے لیے یا اپنے انٹرسٹ کے لیے مجھے نقصان پہنچا دے یا ختم کر دے۔ تھامس ہابس ایسے سسٹم کو جہاں پہ ہر شخص کو دوسرے شخص سے خطرہ ہے اور ان کی زندگیاں مسلسل خطرے میں ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی انٹرنیشنل سسٹم یا انٹرنیشنل پولیس نہیں ہے جو انہیں پروٹیکشن دے، اسی لیے ہر شخص اپنے سروائیول اور اپنی نیڈ کے لیے خود ہی کام کر رہا ہے۔ تھامس ہابس ایسے سسٹم کو اسٹیٹ آف نیچر کا نام دیتے ہیں۔ تھامس ہابس کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر ایکچولی اسٹیٹ آف وار ہے، جہاں پہ ہر شخص اپنے لیے کام کر رہا ہے، اس کا مین مقصد صرف اپنا سروائیول ہے، چاہے اسے کسی دوسرے کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچانا پڑے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک شخص کو کوئی فروٹ یا لینڈ پسند آ رہی ہے اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اور کسی دوسرے شخص کو بھی وہی فروٹ یا لینڈ پسند آ رہی ہے اور وہ بھی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر دوسرا شخص پاورفل ہوگا تو وہ اسے حاصل کر لے گا، وہ اسے پہلے شخص سے چھین لے گا۔ یعنی ایسے اسٹیٹ آف نیچر میں، ایسے اسٹیٹ آف وار میں اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ایسے سسٹم میں وہی سروائیو کر سکتا ہے جو پاورفل ہوگا۔ کم پاورفل یا ویک شخص کی اس اسٹیٹ آف نیچر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تو تھامس ہابس کہتے ہیں کہ کیوں نہ ایسی اسٹیٹ آف نیچر کو جو اسٹیٹ آف وار ہے اس سے تھوڑا سا بچا جائے۔ اس سے کیسے بچا جائے؟ اس سے سوشل کانٹریکٹ کے تھرو بچا جائے۔ یعنی ہم اپنے اس خوف کو، ہم اپنے اس فیئر کو کم کر سکتے ہیں اگر ہم کسی سوشل کانٹریکٹ میں آ جائیں یا کسی ایگریمنٹ میں آ جائیں۔ تھامس ہابس کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے کچھ رائٹس گیو اپ کر کے ایک اتھارٹی کے اندر آ جائیں تو ہم ایک بہترین سوشل آرڈر کریٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے فیئر کو، اپنے خوف کو کچھ حد تک کم کر سکتے ہیں۔ تھامس ہابس کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا کچھ فیئر کم کرنا چاہتے ہیں اور ایک سوشل آرڈر، بہترین سوشل آرڈر بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ پیس ہو اور ہمیں سیکیورٹی بھی مل جائے، تو ہم اپنے کچھ رائٹس گیو اپ کر دیں ایک اتھارٹی کے آگے، ایک اتھارٹی کے اندر، جو یہ ذمہ داری لے لے کہ وہ سب کے لیے ایکولی لاز بنا لے گا یا سب کی سیکیورٹی کو انشور کر لے گا۔ امید کرتی ہوں کہ ان تینوں تھیوریز کے آئیڈیاز بھی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب میں بات کروں گی کینتھ والڈ کی تھیوری نیو ریئلزم پہ۔ نیو ریئلزم کہتا ہے کہ اس انٹرنیشنل سسٹم میں اسٹیٹ کا جو بھی بیہیویئر ہے وہ ہیومن نیچر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یعنی اس انٹرنیشنل سسٹم میں اسٹیٹ کا جو بھی بیہیویئر ہے یا وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اپنے اسٹیٹ کے سروائیول کے لیے، اس کے پیچھے ہیومن نیچر نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ہمارا انٹرنیشنل سسٹم ہے۔ نیو ریئلزم کو اسٹرکچرل ریئلزم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نیو ریئلزم ہمارے انٹرنیشنل اسٹرکچر پہ بات کر رہی ہے کہ اس انٹرنیشنل سسٹم میں اسٹیٹ کا جو بھی بیہیویئر ہے وہ ایکچولی ہمارے انٹرنیشنل سسٹم کے اسٹرکچر کی وجہ سے ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری آف نیو ریئلزم کہتی ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل سسٹم میں انارکی ہے، اور ایسے سسٹم میں جہاں ہمارے پاس کوئی ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے، ورلڈ پولیس نہیں ہے، ہر اسٹیٹ اپنی سیکیورٹی اور اپنے سروائیول کے لیے خود ہی کام کر رہا ہے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو خود ہی حاصل کر رہا ہے اور پاور میگزیمائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے سسٹم میں دوسری اسٹیٹ کو سیکیورٹی ڈیلیما بھی ہو رہا ہے۔ اسے نہیں اندازہ کہ دوسری اسٹیٹ اپنی سیکیورٹی کے لیے یا پاور میگزیمائزیشن کے لیے کیا کام کر رہی ہے، اس لیے ہر اسٹیٹ کانشیس رہتا ہے، ہر اسٹیٹ اپنی پاور بڑھانا چاہتا ہے تاکہ وہ ایسے انٹرنیشنل سسٹم میں سروائیو کر سکے، نہ صرف سروائیو کر سکے بلکہ اپنا انٹرسٹ حاصل کر سکے۔
تو کینٹ والٹز کی تھیوری آف نیو ریئلزم کے مطابق ایکچولی ہیومن نیچر مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے انٹرنیشنل اسٹرکچر میں ہے، ہمارے انٹرنیشنل سسٹم میں ہے۔ ایکچولی ہمارا انٹرنیشنل سسٹم ہی، ہمارا انٹرنیشنل اسٹرکچر ہی اسٹیٹ کے بیہیویئر کو شیپ دے رہا ہے۔ اگر کوئی اسٹیٹ وار کر رہی ہے یا کوئی اسٹیٹ پیس چاہتی ہے تو وہ ایکچولی ہمارے سسٹم کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہر اسٹیٹ کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اپنی کیپیبلٹیز ہیں، تو ان کیپیبلٹیز کے مطابق ہر اسٹیٹ انٹرنیشنل سسٹم میں پرفارم کرتی ہے۔ جو ویک اسٹیٹ ہے وہ پاور حاصل کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، اور جو پہلے سے ہی پاورفل اسٹیٹ ہیں وہ اپنی پاور کو مینٹین کرنے اور مزید بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تھیوری آف ریئلزم اور نیو ریئلزم کا بیسک ڈفرینس یہی ہے کہ ریئلزم کی تھیوری ہیومن نیچر پہ بات کر رہی ہے، وہ ہیومن نیچر کو سیلفش کہہ رہی ہے، جبکہ نیو ریئلزم کہتا ہے کہ نہیں، ایکچولی ہیومن نیچر مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے اسٹرکچر میں ہے، ہمارے انٹرنیشنل سسٹم میں ہے، جو اسٹیٹ کا بیہیویئر شیپ کر رہا ہے۔ تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔